وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ یہ شوال المکرم شریف کا ماہ مبارک ہے اور آخری ایام اس کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ جو ہوگا وہ ذوالقعدہ شریف کا ہوگا. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کو سیمانوں میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ذکر کا تذکرہ فرمایا. آپ سنتے رہتے ہیں اور لوگ بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں. جو بھی تبلیغ کرنے والا ہے، واعظ ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، آپ اس سے یہ سنتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ اللہ کا ذکر کریں. اس سے پوچھیں بے بابا اگر اللہ کا ذکر کریں تو ہوگا کیا؟ وہ کہتا ہے تم لوگوں کی دنیا بھی سنور جائے گی، تم لوگوں کی آخرت بھی سنور جائے گی. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے کیا. یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ کا ذکر کہتے کسے ہیں؟ تسبیح پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم مانتے ہیں. اللہ کی شان بیان کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم مانتے ہیں. کوئی استغفر اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. لیکن وہ ذکر ہے کیا؟ اللہ کا ذکر.
وہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ آج ہم نے صرف یہی ڈھونڈنا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے کیا اور کہتے کسے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر ذکر کا بیان فرمایا ہے، اور جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے رب تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کا ذکر کوئی اتنا انمول ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے منہ موڑتا ہے تو رب تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا، اور رب تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی تنگ کر دیتا ہے، آخرت بھی تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ وہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، وہ کوئی اعلیٰ ذکر ہے، ورنہ اتنی سزا تو نہ ملتی جو عام ہوتا۔ تو کوئی عام ذکر ہوتا رب اتنی سزا نہ دیتا کہ اس کی زندگی کوئی تنگ کر دے۔ حالانکہ یہ رب تو وہی رب ہے نا جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب اتنا پیار کرنے کے باوجود فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ پھر ذکر کوئی عام ذکر تو نہ ہوا نا، کوئی خاص ذکر ہے۔ چلو ایک آیہ مبارکہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار یاد رکھنا مومن جو ہوتے ہیں ان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ جو مومن ہوگا نا، مومن اس کے دل کا سکون کہاں ہوگا؟ اللہ کے ذکر میں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ذکر چھوڑ دیا جائے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کرنا شروع کر دیا جائے تو دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ذکر پھر عام ذکر ہے نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص ذکر ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے نا قرآن مجید فرقان حمید کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، ذکر کہ یہ ہمارا ذکر ہے۔ اور دوسرے طرف رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ پتہ چلا جو قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں نا مسلمان آج کس ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے؟ فلسطین پورے کا پورا اجڑ گیا، برما اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، چیچنیا اجڑ گیا۔ ہر جگہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ کیوں آج مسلمان اتنے شکستہ حال ہو گئے ہیں؟ قرآن ان کے پاس ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے پاس ہے، دنیا کی ہر نعمت رب تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی، اس کے باوجود یہ اتنے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن ہے لیکن قرآن پہ عمل نہیں ہے۔ مصطفیٰ تو ہیں، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔
اس لیے آج جہاں دیکھیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عروج مل جائے، آج بھی ہمیں اس سے مل جائے، تو ان کو اللہ کے قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ جب یہ قرآن کو تھام لیں گے، محمد مصطفیٰ کی ذات کو تھام لیں گے، رب تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرما دے گا، آخرت میں بھی سرخرو فرما دے گا۔ آپ پہلے دیکھیں نا، سامنے کفر ہے، 1000 کی تعداد کے اندر ہے، اور ادھر 313 نکلے ہیں، لیکن ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہے، دوسری طرف محمد مصطفیٰ کی ذات کو تھاما ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اتنا یقین رکھ کر میدان کے اندر آ گئے ہو، آنا تمہارا کام تھا، اب تمہیں فتح عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ تو رب تعالیٰ نے 313 کو ان 1000 پر فتح دے کر کائنات والوں کو پیغام دے دیا، فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، رب تعالیٰ تمہاری مدد کرتا جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپی، آپ نے بڑی پھر سونی بات کی، آپ فرمانے لگے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں، غزوہ بدر 313 کی تعداد ہو، جب وہ میدان کے اندر جاتے ہیں رب فتح سے ہمکنار فرما دیتا ہے، آج تمہاری تعداد بھی بڑھ گئی ہے، تم کفر سے بھی زیادہ کائنات کے اندر موجود ہو، پھر تم کیوں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہو؟ کبھی کون لٹ رہا ہے، کبھی کس پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی کس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ فرمایا جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ جی بتائیں۔ فرمایا وجہ یہ ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، تم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا آج آ جاؤ، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، محمد کے فرمان سے وابستہ ہو جاؤ۔ فرمایا جس طرح رب تعالیٰ نے ان 313 پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا تھا، ان کو رشتوں سے مالا مال فرمایا تھا، فرمایا آج بھی رب تعالیٰ تم پہ اپنی مدد بھی فرمائے گا، تمہیں فتح سے بھی ہمکنار فرمائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تم نے قرآن کو تو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو تو بھول گئے ہو۔ آپ فرمانے لگے گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، آج تو تم قرآن کا سبق بھول گئے ہو نا۔ ہمارا یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ صبح آپ نے اٹھ کر قرآن پاک کو کھلا اور اس کی تلاوت کی ہو، اور پھر اس کو سمجھاؤ کہ میرا رب میرے لیے حکم کیا فرما رہا ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں نا، لیکن مؤذن صدا لگاتا رہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم سنتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مسئلہ کی ہے، گھراں وچ برکتاں کوئی نہیں، پتہ نہیں کی روڑا ہے، کمان دے بڑا ہے، پتہ نہیں جاندہ کیڑے پاسے۔ بڑی محنت کرنے ہیں، پتہ نہیں گیا کیڑے پاسے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم جس مال کے اندر کامیابی ڈھونڈ رہے ہو نا، یہ کامیابی والا مال نہیں ہے،
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا یہ مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ حضرت علامہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ گیا، دیکھا کہ وہاں ستو کا آٹا پسا ہوا پڑا ہے۔ اس نے جا کر آپ سے سوال کیا، اس نے کہا حضور میں آپ کے پاس نا بڑی دفعہ آیا ہوں، میں جب بھی آیا ہوں آپ کے پاس ستو کا آٹا پڑا ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی اور کھانے کے لیے چیز نہیں ہے؟ اتنے آپ کے مرید ہیں، اتنے بڑے آپ پیر ہیں، تو آپ کے پاس اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میاں یہ ستو کا جو آٹا ہے نا، جب میں اس کو کھاتا ہوں تو جلدی کھا لیتا ہوں، اور میں نے دوسرے آٹے کو کھایا ہے تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جتنی دیر کے اندر میں وہ کھاتا ہوں نا، اتنی دیر کے اندر میں رب تعالیٰ کی 70 مرتبہ تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ جتنی دیر وہ دوسرا آٹا کھاتا ہوں نا، یعنی میرا ٹائم اتنا لگ جاتا ہے، اگر میں اس کو نہ کھاؤں تو میں 70 مرتبہ تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے یہ جانا جب ہے ہی پیٹ کو سہارا دینا، پیٹ کو بھرنا مقصود تو نہیں ہے، بس جینا مقصود ہے، اور وہ میں اتنے سے لقمے کے ساتھ جی سکتا ہوں، تو میں نے سوچا اس کو کھانے سے بہتر ہے اس کو کھا لو تاکہ رب تعالیٰ کی 70 مرتبہ تسبیح اور زیادہ کر لو۔ جب ان کی سوچ ایسی تھی نا تو رب تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پہ برستی تھی، رب تعالیٰ کا کرم بھی ان پر ہوتا تھا۔ ان کو قرآن کی تعلیم یاد تھی، آج تو ہم قرآن کو بھول گئے نا۔ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ اس لیے فرما رہے ہیں گھر در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اپنے پڑھنے کو تو نے لندن سے منگائی ہر کتاب، کاش کہ ہم سایہ کے گھر سے قرآن بھی منگوایا ہوتا۔ تو نے ایک کتاب کو تو منگوا لیا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے کاش تیرے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہوتا کہ تو اپنے ہمسائے کے گھر سے قرآن کو منگوا کر دیکھتا میرا رب میرے لیے کیا فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کائنات والو تم چاہتے ہو تمہیں عزت مل جائے، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، مولا حکم فرما کریں کیا؟ فرمایا کائنات والو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ہم نے جہاں پر بات ختم کرنی ہے نا یہیں پر ختم ہوگی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ ہم نے ذکر آخر میں یہیں پر آ کر لینا ہے، اور انشاءاللہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ جس ذکر کا رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے نا وہ ذکر کوئی عام نہیں، وہ ذکر خاص ہے، اور وہ ذکر یہیں پر آ کر ختم ہوگا، یہ تاجدار ختم نبوت پر انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، تھوڑا ریا نہیں کرنا، واہ واہ کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے تھوڑا ریا نہیں کرنا، واہ واہ کرنا ہے۔ مولا کدو کریے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کدو نہیں، صبح بھی کیتا کر تے شام نو بھی کیتا کر، صبح بھی کیتا کر شام نو بھی کیتا کر۔
مولا ذکر ہے کیڑا؟ رب تعالیٰ فرماتا رک پہلے گل سن، مولا حکم فرما، رب تعالیٰ فرماتا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا جڑا شیطان ہے نا، شیطان جڑا شیطان ہے نا، شیطان رب تعالیٰ فرماتا ان یوقع، یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے این یوقع بینکم العداوہ، شیطان چاہتا ہے تواڈے وچ دشمنی نو رکھ دے، بغض رکھ دے، محبت کڈ لوے تواڈے سینہ وچوں، اے شیطان دی خواہش ہے۔ البغضاء فی الخمر والمیسر، وہ چاہتا ہے تانوں شراب دے رلا دے، جوئے دے رلا دے، اے اللہ فرماندا پیا ہے۔ شیطان دی تمنا ہے، شیطان دی چاہت ہے، یریدو وہ چاہتا ہے تو چاہتا رہے گا جدو تک میں انہوں مہلت دیتی ہوئی ہے نا۔ فرمایا کہ ان دی خواہش ہے، ان دی تمنا ہے تواڈے دلاں دے وچ بغض پا دے، تانوں شراب دے رلا دے، تانوں جوئے دے رلا دے۔ مولا پھر حکم فرما ہور کی کردا ہے؟ رب تعالیٰ فرماندا ان دی ایک خواہش ہوری بھی ہے، مولا کیڑی ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، او اے بھی چاہندا ہے تسی اللہ دے ذکر تو رک جاؤ۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نالو چاہندا تسی نماز تو بھی روک جاؤ۔ گل تو بڑی واضح جائی ہے، ان دی تفسیر کرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، بالکل رب تعالیٰ نے واضح فرما دیتا، فرمایا جڑا نماز تو روک جاوے سمجھ لینا اے شیطان دی آنکھ لگ گیا، جڑا اللہ دے ذکر تو روک جاوے سمجھ لینا اے شیطان دی آنکھ لگ گیا۔ ایسی حال ویکھنے ہیں، بلکہ سارے ہی ویکھ دین، جتھو جتھو بھی آئے ہو سارے بھی آدھے علاقے دا حال چنگی ریت ویکھ دین، جان دین۔ بھئی ساڑھے کلو ایک مہینہ ہمدہ ہے ایسا ہندہ سی ایتا اہتمام کرنے ہیں، ایتا ہندہ انتظام کرنے ہیں، ایتا ہندہ خیال رکھنے ہیں کہ اسی 5 دیاں 5 نمازاں بھی پڑھنے ہیں تو ذکر دی بھی کثرت کرنے ہیں۔ تو یا وہ مہینہ ساڑھے کو گیا ڈھلے پہ گئے ہو، جیویں ہی مہینہ گیا ذکر کرن والا بھی گیا تو نماز پڑھن والا بھی گیا۔ رب تعالیٰ فرماندا میں تو تانوں پہلے بھی آکھا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، میں تو تانوں آکھا شیطان تانوں روک سی، وہ تاک سی اللہ دا ذکر نہ کرنا، نماز دے نیڑے نہ جاونا، اے میں تو تانوں پہلے دس دیتا، تو تانوں عقل اجے بھی نہیں آئی، اجے بھی تسی نہیں سمجھے ہو۔ مولا تو حکم فرما جو اگر اسی یہ شیطان دے آنکھ لگ جاویے، اے نماز تو بھی روک جاویے، ذکر تو بھی روک جاویے تو موڑ ہو سی کی۔ رب تعالیٰ فرمایا دسا تے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا میں رب فرما دا پیاں جیڑا ساڈے ذکر تو منہ موڑ لے سی میں اودی زندگی اوکھی کر دے سا۔ آج زندگی اوکھی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں جی، لیکن پھر بھی اسی رب دے ذکر تو دور ہے۔ رب تعالیٰ فرماندا ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، فرمایا اے جڑا ذکر ہے نا نتلو ہو، ہم نے اس کو تلاوت کیا ہے ذکر الحکیم، حکمت والی کتاب میں، ہم نے اس ذکر کو حکمت والی کتاب میں نازل کیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ مولا اگر ہم ذکر کریں پھر ہمیں ملے گا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا انعام رکھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ مولا کون سا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا تی والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات
والحافظین فروجہم والحافظین والذاکرین اللہ والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمایا پرہیزگار مرد پرہیزگار عورتیں، والصادقین والصادقات، فرمایا سچے مرد سچیاں عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ تو ڈرن والے مرد اللہ تو ڈرن والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتیں، روزہ رکھن والے مرد تے روزے رکھن والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. فرمایا میرا حبیب ان کو فرما دو جہاں مرد کو مقام ہوگا وہاں عورت کو بھی مقام ہوگا. مولا حکم فرما اتنا ذکر کرنے کے بعد انعام کیا ملے گا؟ فرمایا حبیب ان کو فرما دو اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو آ کر ہمارا ذکر کرے گا میں اللہ اعلان فرما رہا ہوں میں اس کی بخشش فرما دوں گا. وَأَجْرًا عَظِيمًا، صرف بخشش ہی نہیں، رب فرماندا بہت وڈا سارا اجر بھی عطا فرماساں. ایک مسئلہ تو پتہ لگ گیا، جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے گا اللہ ان دی بخشش فرمائے گا. سبحان اللہ. ان دا مطلب یہ ہویا جیڑا اللہ دا ذکر کرے گا اللہ ان دی کی کرے گا؟ بخشش فرمائے گا. آجو ہون آپ چل ویکھی اللہ دا ذکر ہے کہ اجن قرآن دی آتا میں ہوری واہ ساری آمدیاں لیکن ٹائم تھوڑا ہے گال موڑ رہا ہے جاسی بچے. سبحان اللہ. آپ ہوں چلے ہوں اس پاسے بھئی وہ اللہ دا ذکر ہے کیڑا جن دے بارے رب فرماندا تسی ذکر کرو اللہ دا، تسی اللہ دا ذکر کرو، تسی اللہ دا ذکر کرو. رب فرماندا ذکر کرنا تہاڈا کام ہے، بخشش فرمانا میرا رب دا کام ہے. مولا تیرا ذکر کیڑا ہے؟ رب تعالیٰ فرماندا ہے تینوں دساں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، فرمایا کہ تحقیق تسی جان لو آ جیڑا میں نازل کیتا نا ذکر اے سورۃ الطلاق ہے آیا نمبر 11 اے دو ایتاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن ذکر دسدا پیا میرا ذکر ہے کیڑا. فرمایا تو تسی سن لیا ہے ذکر کرن نال دل ٹھنڈا ہوندا ہے، ذکر کرن دے نال شیطان نو پیڑ پوندی ہے. فرمایا ذکر کرن دے نال میں اللہ تہاڈی بخشش فرمانا. فرمایا آ ہن تانوں دسا میرا ذکر ہے کیڑا؟ مولا دس. فرمایا یاد رکھ لو قد انزل اللہ الیکم ذکرا، فرمایا تاکہ میں اللہ نے تواڈی طرف آدھا ذکر نازل فرمایا. مولا ذکر کون سا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں رسول یتلو علیکم، رسول یتلو علیکم، رسول یتلو علیکم. رب تعالیٰ فرماتا ہے ذکر پوچھتے پھر ذکر کون سا ہے؟ فرمایا جس ذکر کی میں رب فرما رہا ہوں اور وہ ذکر کوئی اور نہیں ہے، وہ ذکر آمنہ کا لال ہے، وہ ذکر کوئی اور نہیں ہے. رسول یتلو علیکم، میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے اپنا ذکر بنایا ہے. اجے گل سمجھ نہیں آئی؟ میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے ذکر بنایا ہے. رب تعالیٰ فرماتا کر میرے محبوب دا ذکر.
चलो हुण आपां आदे वाला तर्जमा करने आ तां हाँ ना उलमा वाला तर्जमा वड्डे मौलवियां वाला तर्जमा हुण आपां आ जाने अपने वाले पासे सुभान अल्लाह रब ताला फरमांदा है ओ मियां मक्की मस्जिद विच आ गई है हाँ मौला आ गई है फरमाया हुण तू ऐं कर मेरे मुस्तफा दा जिक्र कर हुण तू मेरे हबीब दा जिक्र कर मौला जिक्र तेरे हबीब दा करा क्यों तो फरमाया जिक्र मेरा रब फरमाता दसा नहीं अगू जाते ए मेरा जिक्र भी मेरे महबूब दा जिक्र इवें समझ लो साडा ही है मौला अजे समझ नहीं आई रब ताला फरमाता है कुरान पढ़े मौला पढ़े फरमाया मैं युतिउर रसूल फकद अता अल्लाह फरमाया जिस बंदे ने मेरे रसूल दी इताअत की मैं अल्लाह फरमाता पिया तहकीक उसने मैं अल्लाह दी इताअत की फरमाया जदों मैं आखा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह मेरा हबीब फरमा दियो जेड़ा चाहता है अल्लाह उनदे नाल प्यार करे ओनू फरमाओ ए तुहाडी इत्तबा करे ए तुहाडी इत्तबा करे मौला तेरे हबीब दी इत्तबा करिए तेरे हबीब दी पैरवी करिए तेरे हबीब नू मनिए हुक्म फरमा इनाम की देसी रब ताला फरमांदा है ओ मियां तुसी मेरे हबीब नाल प्यार करसो ना युहब्बुकुमुल्लाह युहब्बुकुमुल्लाह मैं अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करसा या अल्लाह इताअत तेरे हबीब दी कीती प्यार तेरे हबीब नाल कीता इताअत करिए तेरे हबीब दी तू फरमाना मेरी इताअत है मोहब्बत करिए तेरे हबीब नाल तू फरमाना मेरे नाल मोहब्बत है मौला हुक्म फरमा समझाना की चाहना रब ताला फरमांदा इयो तो दसना चाहना ए ना समझ लवाए महबूब कोई हो रे अल्लाह दा जिक्र कोई हो रे ओ मेरे महबूब दा जिक्र ही मैं अल्लाह दा जिक्र है जिथे बवाए मेरे मुस्तफा दा जिक्र करदे रवाए मेरे मुस्तफा दा जिक्र करना तुहाडा काम है तुहाडियां बख्शिशां फरमाना मैं रब दा काम है हुण एक शेर मेरे सूत आया खड़ोता है तवज्जो हो तो सुभान अल्लाह और फिर आखण वाला बड़ी सोहनी गल करदा है जेड़ा आखदा है जिक्र करे सोने महबूब मल ठारदा जिक्र करे सोने महबूब मल ठारदा दोस्ता गम तेरे तो परे दरा तो सदा मुस्तफा मुस्तफा करे दरा तो सदा मुस्तफा मुस्तफा मिल के बात नहीं चाहिए करे दरा ऐ नहीं फिर पता तो लगे ना भाई मुस्तफा मुस्तफा ये रब दा जिक्र है करे दरा तो सदा मुस्तफा मुस्तफा कर दरा तो सदा मुस्तफा हिंदुस्तान विच ना हिंदुस्तान विच शेयर करना पूरा गल कर लवां होर स्वाद उसी सुभान अल्लाह हिंदुस्तान दे विच हुण तो पाकिस्तान वखरा है ना इंडिया वखरा है ये पहले इनू सारे नू बोला रहिंदा हिंदुस्तान इस हिंदुस्तान दे विच एक बंदा हा बड़ा वड्डा शायर उनदा नाम हा दिल्लू राम कौसरी शायर दा नाम की आ दिल्लू राम कौसरी हिंदू आ शेरो शायरी करदा हुंदा ते जिथे वो शेर आंदा हुंदा ना दुनियादारी वाले उत्थे नाल नाल वो सोहणे मुस्तफा दे भी शेर आखदा हुंदा हजूर दियां शाना भी बयान करदा हुंदा नैट तो सारा कोल होई जांदा है ना या गूगल शरीफ उनदे उत्ते सर्च शरीफ मार लई सो तुहानू लभ जासी सुभान अल्लाह और या के जिथे जावे महफल दे विच उत्थे जाते ते जिथे वो दूसरे शेर आखे उत्थे नाल कोई एक दो चार हजूर दियां भी तरीफां दे विच शेर आख दे फिर ये तो सारा नहीं पता ना कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत मरना तो सारा ही है भुल जाने लेकिन ये गल पक्की है मरना सारा ही है उनकी मौत का टाइम आ गया जो मौत का वक्त आया ना नेड़े तो हुण उनकी रूह ना निकलती पई होवे अपने पास तई होंदा ना जी जेड़ा बंदे की रूह ना निकलती पई औखा होंदा पे तो मौलवी ने साध लिया सूरत यासीन पढ़े सुभान अल्लाह ढिले पै गए हो मैं किहड़ी कोई नवीं गल कीती हुई है जिहड़ी है सुभान अल्लाह आदन मौलवी ने साध लिया सूरह यासीन पढ़े की होएगा कुरान पढ़ेगा कुरान की बरकत नाल इनदी रूह आसानी नाल निकल जाएगी भावें पिछू मौलवी दे जिम्मे पा छड्डो
سبحان اللہ. وہ گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ تیری روح نہیں نکلتی پئی, بڑا تو اوکھا ہوندا پئی ہے. انہاں نا رال مل کے مشورہ کیتا. انہاں کہا تو ایਂ کر, تو انہونی آکھ لے. انہونی وہاں دن کلمہ شریف نو آکھا تو کلمہ آکھ لے. ساری زندگی ہوندی نہ پڑھدا رہیاں, کلمہ آکھ لے, ہو سکتا تیری روح سوکھی نکل جاوے. اگوں بھی کوئی سیاںا اس آکھا مڑ ایਂ کرو, ایک باری کمرے وچوں باہر نکلو. میں موڑ آنا, وہ کمرے وچوں باہر نکل گئے تو وہ دلو رام کوسری جڑا ہندو شاعر آنا, اس نے حضور دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیتی. جہے انہوں کو شعر آمدے آ, جہے پکائی ودا محفل میں پڑھدا, وہ آن شروع کیتے. بس ادو شروع کیتے ادو حضور نے کرم فرما چھڈا. دلو رام کوسری نعتاں پڑھدا پیا حضور دیاں, تے میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلو رام دے کول تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا دلو رام کوسری ویکھ میرے دیر. اس نے ویکھا تو آندا ہے کہ ایڈا سونا تاری زندگی وچ میں اج تائیں نہیں ویکھیا. ویکھے تو بڑے نا, پر اے جیا نہیں ویکھیا. کون ہو تسی؟ فرمایا جندیاں نعتاں پڑھدا پیاں اوہی ہیں اسی. کیویں آئے ہو؟ فرمایا تسی یاد کیتا ہے اسی آ گئے ہیں. دلو رام دنیا میں یاد کیتا ہی تینوں ہکلا نہیں چھڈا. آپ ویکھ ساڈا بن تے جا, قبر وچ بھی نہیں چھڈاں گے, حشر وچ بھی نہیں چھڈاں گے. ساڈا بن تے تو صحیح, کرنا کی پوے گا؟ فرمایا کلمہ پڑھ ساڈا. دلو رام نے کلمہ پڑھا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, دنیا تو چلا گیا. تمہیں پتہ ہے ہندوؤں دی رسماں ہوندیاں نے, وعدے حساب کتاب نال مردے نال سلوک کردے ہیں. انہوں نے انہوں چکا تے چوک کے آدھی رسم دے مطابق وہ لکڑاں شکڑاں کٹھیاں کیتیاں, انہوں آگ لائی. بھئی انہوں آگ لانے انہوں ساڑنے ہیں. آگ لان دے تیلیاں مار دیں, گیوش ہو سٹا ہویا واہ واہ, لگے ہی نہیں آگ لگی نہیں. بڑیاں برینڈڈ لکڑی لے آندیاں, لا لئی آگ نہ لگی. مارن آگ نہ لگی, بہ گئے تھک آرتے, سوچڑ پہ گئے بڑے بڑے آدھے جڑے مرے ہویا ہے انہاں نو جامن لگے اے سلوک کیتا ہے. یا پتیلی لاندیا سے فوراں لگ جاندی ہے, اینو لانے لگ دی نہیں پئی. بہ گئے کٹھے ہوتے, او جڑا وڈا انہاں دا پنڈت آنا انہوں بھی ساتھ لیونے. انہاں کہا ویکھ تو صحیح رویا کی ہے. اس آکھا دسو اے مرا کیویں آ؟ انہاں کہا آخری ٹائم آ, ایک سانو آندا گھروں باہر نکلو, میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے. آخری ٹائم اسی گھروں باہر نکلے ہیں, پتہ نہیں اگوں کی ہویا. انہاں کہا چھڈو پراں, اے حضور دا غلام بن گیا نے. اور تسی تے اس آگ دی گل کردے ہو, اینوں تو ہن جہنم والی آگ بھی نہیں ساڑنا. اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپا فرمانے ہوندے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دیا, آگ تے عشق دوویں ایک برابر, پر عشق دا نام ودھیرا. آگ بلے تے ساڑے کاکھ کانے, تے عشق سڑے تن میرا. آگ بلے تے بجھاوے پانی, پر عشق دا دارو کیڑا. اوے بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق اوراں دا ڈیرا. فرمایا جتے سونے مصطفیٰ دی محبت آ جاوے, او پھر ساریاں اگاں اتھے مانت پڑ جاندیاں نے. مصطفیٰ دے عشق دا جڑا بامبڑ ہوندا ہے, وہ ساریاں اگاں تے غالب آ جاندا ہے. پتہ لگا جڑا حضور دا ذکر کردا کی ہوندا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما. فرمایا جڑا میرا ذکر کرے گا, مطلب کی جڑا میرے یار دا ذکر کرے گا, میں اللہ اعلان فرما دا پیا, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما. کائنات والے یاد رکھنا, میں اللہ اعلان فرما رہا وا, میں اس بندے دی بخشش فرما دیاں گا. پھر اسی کون آکھیے کرے در تو صدا مصطفیٰ
مصطفیٰ مل کے آواز آنی چاہیے کرے دا رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کرے دا رو مصطفیٰ کھڑ لگے بھی یہیں ڈھلے پہ گئے نا جی میں 500 لیٹر اے ملتا ہے سبحان اللہ بھئی یہ تو مفت ویچے سبحان اللہ کرے دا رو تو صدا کرے دا رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ وہ ساڑھے کو بھی پوچھا جانا دس دنیا وچ کی کردہ سے دس آکھنے کرے دا رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ یا اللہ اسی دنیا دے وچ بھی کائنات تعالیٰ نو پیغام دیندے سا وہ کائنات علی دنیا داریاں دی گلاں چھڈو کرے دے رو صدا مصطفیٰ کرے دا رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ اس نال سینے تھارے رہنے گے کرے دا رو تو صدا مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد دعا فرما اللہ رب العزت سن سارے انو سے ایمان دے وچ ذکر الہی کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ